جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زائد المیعاد جو گوشت ہے وہ مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا تھا، تو اس حوالے سے 2-4 دن سے لگاتار کارروائی جاری ہے اور لوگوں میں کافی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ اس حوالے سے جو دینی اعتبار سے کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسکالر ڈاکٹر محمد سمیر شفیع صدیقی صاحب سے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے خود کہا کہ زائد المیعاد جو گوشت جو خراب ہو چکا ہوتا ہے، روٹن میٹ، اس کو بازار میں بیچا جا رہا ہے، اس سے یہ ہماری بحیثیت قوم میں کہوں گا بدقسمتی سے ہماری اخلاقی گراوٹ کا عندیہ ہے۔ اگر آپ کو میجر کرنا ہوگا کہ کسی قوم کی اخلاقی سطح کتنی بلند ہے، تو آپ کو ان کی مارکیٹ پلیسز کو وزٹ کرنا چاہیے۔ وہاں پر آپ کو ان کی ٹریفک سینس دیکھ کر کے لگے گا کہ یہ قانون کا کتنی پابندی کرتے ہیں۔ وہاں سپونٹینیسلی لوگوں سے بات چیت کر کے آپ کو لگے گا کہ ان کے بات چیت کرنے کا تقیہ کلام کیسا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے مارکیٹ پلیسز میں ہمارا لین دین جو ہے اوور آل ہمارے ضمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ تو جو ہم بوسٹ کرتے ہیں یہاں پر کہ کشمیر ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی دوسرا نہیں بلکہ جو یہ روٹن میٹ اس کی سیل کرتا ہے وہ بھی مسلمان ہی ہے، جو اس کو دکانوں پر بیچتے ہیں وہ بھی مسلمان ہی ہیں، اور جو لوگوں کو یہ کھلاتے ہیں کاروبار کے نام پر وہ بھی مسلمان ہی ہیں۔ اور اگر تو مسلمان نہ بھی ہو، آپ دوسرے مذاہب کو بھی دیکھیں، ہر ایک مذہب کی اپنے پیروکاروں کے لیے سماجی نظام کو برقرار رکھنے کی اچھی تعلیمات ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے بحیثیت سوسائٹی ہم میٹیریلزم میں اتنا غرق ہو چکے ہیں، ٹو میک فاسٹ بکس، جلد سے جلد امیر بننے کی لالچ میں ہم دوسروں کے صحت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے یہ روٹن میٹ بیچا ہے، ان کے خلاف اتنی سنگین قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اٹ از کلپیبل ہومیسائڈ، اٹ از اٹمپٹ ٹو مرڈر، اور یہ ایک آدمی کو مرڈر کرنے کا اٹمپٹ نہیں ہے، بحیثیت قوم اب قوم کے نونہالوں بچوں کو سڑا ہوا گلیز گوشت کھلا کر کے ان کے قتل کا اقدام کر رہے ہیں۔ تو حکومت کو بہت کڑی کارروائی کرنی چاہیے۔ اور میں یہاں پر آپ کی وساطت سے یہ بھی کہوں گا کہ اب جو ہے اس پر سوال اٹھا ہے کہ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت بیچتے ہیں، ابھی تک قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں تھے؟ اب یہ کوئی ایسا نگیٹو کرٹیسزم نہیں، بحیثیت اسی قوم کا ایک شہری ہونے کے، ایز اے ریسپانسبل سٹیزن، بحیثیت ایک بچے کا باپ ہونے کے، بحیثیت ایک گھر کا ایک خاوند ہونے کے، مجھے بھی یہ حق بنتا ہے کہ میرے گھر کو ان لوگوں کے گھروں کو سڑا ہوا گوشت کیوں کھلایا گیا۔ حکومت اسی لیے ہوتی ہے تاکہ لوگوں میں امن امان قائم رکھے، لوگوں کے معاملات جو ہے حد سے تجاوز ہوتا ہے تو حکومت انٹرفیئر کر کے سوشل آرڈر کو برقرار کرے۔ تو یہاں پر پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈز سے ہم یہ غلیظ گوشت کھا رہے تھے، اور آپ دیکھیں گے کہ صحت کے مسائل ہیں۔ اب یہ صرف گوشت کا مسئلہ نہیں ہے، آپ دیکھیں گے سڑے ہوئے جتنی بھی ادویات ہوتی ہیں، میرے خیال میں کشمیر اس کی منڈی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آئے دن جو مطلب چیکنگ سکواڈز ہوتے ہیں کتنی دوائیاں وہ ضائع کرتے ہیں، اور یہی لوگ پھر مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دینی بحث مباحثے کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو دوا کے نام پر زہر کھلایا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے ڈاکٹر صاحبان سب ایسے ایک جیسے تو نہیں، ہمارے کشمیر میں بہت سارے قابل ڈاکٹرز ہیں۔ اب اتنا برین ڈرین ہو گیا ہے کہ یہاں پر قابلیت کی کوئی قدر نہیں ہے، تو ہمارے ڈاکٹرز جو فارن ممالک میں چلے جاتے ہیں، جو ہمارا بیسٹ آف برین یہاں پر ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی جو یہاں پر بہت سارے ڈاکٹر صاحبان، ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کمپنی کی کچھ پرسنٹیج کے لیے آپ غیر معیاری ادویات اپنے بیماروں کو سجیسٹ نہ کریں۔ خدا را لوگ آپ کو مسیحائی کی نظر سے دیکھتے ہیں، خدا را لوگوں کی صحت کے ساتھ، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا۔ کہاں پہ چوک ہو رہی ہے؟ کیونکہ معاشی لحاظ سے انسان سب سے بڑا بننا چاہتا ہے، یہ چوک کہاں پہ ہو رہی ہے کہ اس کو یاد نہیں رہتا ہے مجھے بھی مرنا ہے؟ دیکھیے، مادیت ایک ایسا مسئلہ ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں دنیا میں خوش گزران زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ ہماری تو قرآن مجید میں دعا ہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، اے اللہ دنیا میں بھی مجھے بہتر زندگی عطا کر دے اور آخرت میں بھی۔ اتنا مال آپ کے پاس ہو کہ جس سے آپ اپنی اور اوروں کی کفالت کر سکیں۔ لیکن جب انسان کو دولت کا اتنا چسکا لگتا ہے کہ وہ جمع کرنے کی اس
پاداشت میں یہ نہیں سوچتا کہ یہ مال مجھے حلال ذریعے سے مل رہا ہے یا حرام ذریعے سے. آپ لوگوں کا گلا کاٹ کر بھی اور لوگوں کا خون پی کر کے جب دولت اکٹھا کرتے ہیں تو یقین رکھے وہ دولت حاصل کر کے بھی آپ کبھی سکون سے زندگی نہیں بسر کر سکتے. اس کا خمیازہ آپ کو آپ کی اولاد اور آپ کی جنریشنز کی بد اخلاقی اور اخلاقی گراوٹ کی سطح میں چکانا پڑے گا. اور ہر ایک یہاں پر مادیت کی اس ریس میں اتنا کتا بن گیا ہے دنیا کے پیچھے. اب دنیا جیفتن و طالبہ کلاب، اگر دنیا مردار ہے تو صرف دنیا کے پیچھے پیچھے چلنے والے وہ گلیز گوشت کے پیچھے چلنے والے کتے ہیں. اور دیکھیے مادیت میں ہمارا اتنا ہو گیا کہ میرے ہمسائے کے پاس بڑا بنگلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا بنگلہ بناؤں. اب مجھے یہ کوئی سینس نہیں کہ یہ بنگلہ بنانے کے لیے چاہے مجھے کسی کا گلا ہی کیوں نہ کاٹنا پڑے. آپ کے پاس فون ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے اس سے بھی برانڈڈ فون ہونا چاہیے، میرے پاس اس سے بھی برانڈڈ کپڑے ہونے چاہیے. اور اس برانڈ کے چکر میں ہم حلال و حرام کی جو ڈسٹنکشن ہے، فرق ہے، وہ کہیں کھو دیتے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ مادیت سے واپس ہم اپنے روحانی اقدار کی طرف آئیں. گلزار صاحب اب دینی تنظیموں کی بھی اگر بات کی جائے، آپ دیکھیں کہ ہر جگہ ہر گلی نکڑ پہ جو ہے خانقاہیں بنائی جا رہی ہیں، یا یہاں پہ مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، یا مدرسے بنائے جا رہے ہیں جہاں پہ تعلیم عام ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی انسان بد سے بدتر بنتا جا رہا ہے، حیوان بنتا ہے. میرے خیال میں ہم مذہب کو سماجیاتی رسومات کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مذہبی لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، اس لیے مذہب کو جو ہے رسمن جو ہے فالو کرتے ہیں. لیکن جو ریلیجن کی بیسک ٹیچنگس ہیں، اس کی اخلاقی عادات ہیں، اس کی معنوی جو ہے برکات ہیں، وہ ہم آج کل کہیں نہ کہیں کھو رہے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا تھا آپ سے. آپ دیکھیں گے کہ آج کل ہم بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، ہماری مسجدیں بھی کنکریٹ ہیں، ہمارے گھر بھی کنکریٹ ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں میں وہ سکون نہیں ہے. وہ سکون انہی جو ہے نا مٹی کی ان دیواروں میں تھا یس سو لیوت ہوس آسان سنس دانس تت پہ سکون، بیکاز وی ویر ناٹ انگیجڈ ان میٹیریل کمپٹیشن. آج کل اس میٹیریل ریس نے انسان کو اتنا پریشان کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ اپنی زندگی کو بھی جہنم بنا رہا ہے. محض گدھے کی طرح میٹیریل کو جو ہے ادھر ادھر جو ہے بوجھ ڈو رہا ہے. ہر ایک انسان اپنے ہی وجود کا بوجھ ڈو رہا ہے اور روحانی اعتبار سے کوئی جو ہے مطمئن نہیں ہے. اور جو یہ مدرسے عام ہیں، مسجدیں عام ہیں، تو وہاں پر بھی آؤٹ پٹ اب دیکھیں نا کیا ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف غلاظت بک رہا ہے، کفر و شرک کے ایک دوسرے پر فتوا. اور جو مذہبی انرجیز بھی بیسٹ آف آور ریلیجس انرجیز ہیں، ہم اس کو کہاں خرچ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کافر. بنسبت عوامی معاملات پہ بات کرنی چاہیے. تو ہمیں ایک تو ایمانی معاملات پہ بھی بات کرنی چاہیے اور عوامی معاملات پر بھی بات کرنی چاہیے. یہ صرف پولیٹیشن کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ سماج کی بہتری کے بارے میں بات کرے. یہ ایک مذہبی رہنما کا بھی حق ہے کہ جو مذہب نے جو اس کو مورل سینس دی ہے اس کے اعتبار سے وہ بھی سماجی مسائل کی دیکھ ریکھ کرے اور سماج کو وہ سجیسٹ کرے جو سماج کے لیے بہتر ہے. اوورآل کیا میسیج رہے گی آپ کا؟ اوورآل میری یہی میسیج رہے گی کہ جو یہ ملاوٹی چیزیں دکانوں پر یا مارکیٹ میں بک رہی ہیں، یہ صرف آپ جو ہے اس سے آپ امیر تو بنے لیکن آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اور دنیا میں بھی بے سکونی کی زندگی گزاریں گے آپ. اس سے خدا را باز آ جائے، کیونکہ یہ قتل ناحق کی جانب ایک اقدام ہے. اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو کبھی بخش نہیں سکتا ہے جس قوم کے باشندے خود اپنے آپ پر ظلم کریں گے. جیسے کہ قرآن مجید ناطق ہے وما اہلکنا اصحاب القریہ الا واہلھا ظالمون. ہم کسی بستی کے باشندوں کو تب تک ہلاک نہیں کرتے جب تک اس بستی کے باشندے خود اپنے آپ پر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جناب.